شہر کی مرکزی عدالت کے باہر آج غیر معمولی گہما گہمی تھی۔ میڈیا کے نمائندے اپنی اپنی جگہ سنبھالے مائک تھامے کھڑے تھے اور پولیس کی بھاری نفری نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آج شہر کے سب سے نامور اور سخت گیر وکیل ماہر علی خان ایک ایسے کیس کی آخری سماعت کے لیے پہنچ رہے تھے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک مشہور سیاستدان کے بگڑے ہوئے بیٹے فہد چودھری پر قتل کا الزام تھا اور ماہر علی خان اسے سزا دلوانے کے لیے پرعزم تھا۔ ماہر اپنی کالی مرسڈیز سے باہر نکلا تو کیمروں کی فلیش لائٹس نے اس کا استقبال کیا۔ سیاہ کوٹ، سفید کلف لگی شرٹ اور چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی جو بڑے بڑے مجرموں کے پسینے چھڑا دیتی تھی۔ ماہر نے اپنی فائل مضبوطی سے تھامی اور قدم بڑھاتے ہوئے عدالت کے اندر داخل ہوئے، جہاں جج صاحب اپنی کرسی سنبھال چکے تھے۔ کمرے عدالت میں تناؤ اس قدر تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے سکتی تھی۔ ماہر علی خان نے ڈائس پر کھڑے ہو کر اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ اس کی آواز میں وہ گرج اور اعتماد تھا کہ مخالف وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ وہ ایک ایک ثبوت پیش کر رہا تھا اور فہد چودھری کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ماہر نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جج صاحب، اس مجرم نے قانون کو اپنے گھر کی باندھی سمجھ رکھا ہے، لیکن آج یہ عدالت اسے بتائے گی کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ ماہر ابھی اپنی بات مکمل ہی کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیروں کے پاس کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اس کے میز کے نیچے حرکت کر رہا ہو۔ ماہر کا ماتھا ٹھنکا، اس نے اپنی بات جاری رکھنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل ایک باریک اور شرارتی نسوانی آواز پورے کمرے عدالت میں گونجی۔ ماہر جی! پورے حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ جج صاحب نے اینک ٹھیک کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ماہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی میز کے نیچے ایک لڑکی دوپٹہ سر پر لپیٹے بڑے سکون سے بیٹھی تھی اور اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ شیزا تھی، ماہر کی منگیتر جس ایڈونچر کا جنون تھا۔ ماہر نے دانت کچکچاتے ہوئے اسے گھورا، مگر شیزا نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا، او ماہر جی، میں یہاں ہوں، آپ کے قدموں میں۔ اب تو پورے حال میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ میڈیا کے کیمرے ماہر کی میز کی طرف مڑ گئے تھے۔ جج صاحب نے تھوڑا مارا، آرڈر آرڈر۔ ایڈوکیٹ ماہر علی خان، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ کی میز کے نیچے سے کون بول رہا ہے؟ ماہر نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکلنے والا ہے۔ ماہر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، شیزا، باہر نکلو ابھی کے ابھی۔ شیزا کسی بلی کی طرح میز کے نیچے سے رینگتی ہوئی باہر نکلی اور سیدھے ماہر کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ ایسے سب کو دیکھ رہی تھی جیسے کسی ریڈ کارپٹ پر آئی ہو۔ جج صاحب غصے سے تلملا اٹھے تھے۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہ اس حساس کیس کی سماعت کے دوران یہاں کیا کر رہی ہے؟ ماہر نے اپنی فائل بند کی اور شیزا کے بازو کو اتنی زور سے جکڑا کہ اس کی سسکی نکل گئی۔ جج صاحب، میں معذرت خواہ ہوں، یہ میری منگیتر ہے۔ ماہر نے ہر لفظ چبا چبا کر کہا، جبکہ شیزا نے معصومیت سے جج کو دیکھا۔ ارے جج جی، منگیتر نہیں، ہونے والی بیوی ہوں۔ بس یہ ماہر جی نکاح کی تاریخ آگے بڑھائے جا رہے تھے تو میں نے سوچا آج عدالت میں ہی فیصلہ کروا لوں۔ کمرے عدالت میں کہہ کے گونجنے لگے تھے۔ ماہر کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ مجرم جس کے خلاف وہ کیس لڑ رہا تھا وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ ماہر نے شیزا کو پیچھے دھکیلا، منہ بند کرو اپنا اور گھر جاؤ شیزا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہم عدالت میں ہیں۔ شیزا نے منہ بسورا، میں نہیں جا رہی ماہر جی، جب تک آپ مجھے ہائکنگ پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے میں یہاں سے نہیں لوں گی۔ جج صاحب نے غصے سے توڑا مارا، ماہر خان، آپ کے نجی معاملات نے اس عدالت کا وقت برباد کیا ہے۔ میں اس کیس کی سماعت ملتوی کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ باہر جائیں میں اس تماشے کا مستقل حل چاہتا ہوں۔ ماہر نے شیزا کی طرف دیکھا جو اب جج کے سامنے کھڑی ہو کر رونے کا ڈرامہ کر رہے تھے۔ دیکھیں جج جی، یہ وکیل صاحب مجھ سے وعدے تو بہت کرتے ہیں پر نبھاتے ایک بھی نہیں ہیں۔ اب آپ ہی کو انصاف کریں۔ ماہر کو اندازہ نہیں تھا کہ شیزا کا یہ بچپنا آج اسے کس موڑ پر لے آئے گا۔
جج نے ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ماہر علی خان، اگر آپ اس لڑکی کے ذمہ دار ہیں تو ابھی اسی وقت یہاں نکاح خوان کو بلایا جائے گا اور آپ دونوں کا نکاح ہوگا تاکہ آئندہ ایسی کوئی حرکت عدالت میں نہ ہو۔ ماہر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ شیزا خوشی سے اچھل پڑی۔ اسے تو بس ایڈونچر چاہیے تھا، اور اس سے بڑا ایڈونچر کیا ہو سکتا تھا کہ بھئی عدالت میں شہر کے سب سے بڑے وکیل سے نکاح ہو جائے۔ ماہر نے دیکھا کہ میڈیا کے کیمرے ان کی طرف ہیں اور فہد چودھری کی گندی نظریں شیزا کے سراپے پر جمی ہیں۔ ماہر کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر وہ شیزا کو اب ان درندوں کی نظر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کمرے عدالت میں عجیب سی افراتفری مچ چکی تھی۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے سنگین قتل کے کیس پر بحث ہو رہی تھی، وہاں اب جج صاحب کے حکم پر نکاح خواں کا بلایا جا چکا تھا۔ ماہر علی خان، جو اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور قانون کا پکا تھا، جو اپنی منگیتر کی وجہ سے سب کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ شیزا اپنی جگہ سے ہلی نہیں تھی، بلکہ وہ بڑی شان سے ماہر کے برابر کھڑی تھی، جیسے کسی فلمی سین کی ہیروئن ہو۔ ماہر نے اپنی مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں اور اس کی کابی نظریں مسلسل شیزا کے معصوم بنے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے شیزا، تم نے کیا کیا ہے؟ یہ عدالت ہے، میرا آفس نہیں۔ ماہر نے دبی اور خطرناک آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو شیزا نے کندھے اچکائے۔ ارے ماہر جی، ایڈونچر کے لیے جگہ نہیں دیکھی جاتی، بس موقع دیکھا جاتا ہے۔ اب جج جی نے کہہ دیا ہے تو انکار مت کیجیے گا، ورنہ توہین عدالت ہو جائے گی۔ شیزا نے دانت نکال کر اسے چڑھایا تو ماہر کا جی چاہا کہ وہیں اس کا گلا دبا دے۔ نکاح خواہ نے رجسٹر کھولا اور جج کی موجودگی میں کارروائی شروع ہو گئی۔ پورے ملک کا میڈیا اس وقت براہ راست یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ شہر کا نامور وکیل ماہر علی خان اپنی منگیتر کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ ماہر نے جب قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں وہ رعب تھا کہ ساری عدالت میں خاموشی طاری ہو گئی۔ لیکن شیزا نے اتنی اونچی آواز میں قبول ہے کہا کہ پورے حال میں کہہ کے گونج اٹھے تھے۔ نکاح مکمل ہوتے ہی شیزا نے خوشی سے تالی بجائی۔ واہ ماہر جی، اب تمہیں حافظ وکیلنی بن گئی ہو۔ ماہر نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا، مگر اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے دیکھا کہ کٹہرے میں کھڑا مجرم فہد چودھری اپنی گندی اور ہوس بھری نظروں سے شیزا کے سراپے کو ناپ رہا تھا۔ ماہر کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے شیزا کو اپنے پیچھے چھپایا اور فہد کی طرف دیکھ کر اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ یاد رکھنا فہد چودھری، تمہاری فائل ابھی بند نہیں ہوئی اور اب تو میں تمہیں وہ سزا دلواؤں گا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ فہد کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی تھی، جیسے وہ ماہر کو چیلنج کر رہا ہو کہ اب اس کی کمزوری یعنی اس کی بیوی اس کے سامنے آ چکی ہے۔ ماہر نے غصے سے شیزا کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی کی رفتار اس کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ ماہر جی، آرام سے چلائیں، ابھی تو ہمارا ہنی مون باقی ہے، کہیں پہنچنے سے پہلے ہم اوپر نہ پہنچ جائیں، شیزا نے اپنی بیلٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ ماہر نے ایک زوردار بریک ماری اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور شیزا کی طرف مڑا۔ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کیس کتنا حساس تھا، اور وہ درندہ تمہیں کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ تمہیں ایڈونچر کا شوق ہے نا؟ تو یاد رکھنا یہ ایڈونچر تمہیں اور مجھے بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ شیزا جو اب تک ہنس رہی تھی، ماہر کے چہرے کی سرخیوں اور آنکھوں میں موجود وحشت دیکھ کر تھوڑا سہم گئی۔ میں تو بس ہائیکنگ پر جانا چاہتی تھی، آپ نے اجازت نہیں دی تو میں نے سوچا یہاں آ کر آپ کو سرپرائز دوں گی، اس نے معصومیت سے کہا تو ماہر نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ سرپرائز نہیں دیا تم نے، میری زندگی کا سب سے بڑا تماشا لگایا ہے۔ آپ گھر چلو اور سب کو جواب دو۔ جب وہ گھر پہنچے تو جاوید خان ٹی وی کے سامنے سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ پورے میڈیا پر ان دونوں کے نکاح کی خبریں چل رہی تھیں۔ تم دونوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب پسند کرتے تھے تو یوں پاگلوں کی طرح نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا طریقہ ہے ماہر؟ نکاح کر لیا اور کسی کو بتایا تک نہیں؟ میڈیا والے فون کر کے میرا سر کھا گئے ہیں۔ جاوید صاحب نے غصے سے ماہر کو دیکھا۔ ماہر نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینکا۔ مجھ سے کیا پوچھنے؟ اپنے لاڈلی بھتیجی سے پوچھیں جسے ایڈونچر کا جنون ہے۔ آج اس نے بڑی عدالت میں جج کے سامنے میرا مذاق بنایا اور جج نے وہی ہمارا نکاح کر دیا۔ شیزا جاوید صاحب کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ تایا ابو دیکھے نا، یہ وکیلہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، میں تو بس ان سے ملنے گئی تھی۔ ماہر کا پاڑا 7ویں آسمان پر تھا۔
ملنے گئی تھی تم؟ میز کے نیچے چھپی ہوئی تھی شیزا۔ آج اگر جج صاحب رحم دل نہ ہوتے تو میں جیل میں ہوتا۔ جاوید صاحب نے دونوں کو خاموش کروایا۔ ٹھیک ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب تم دونوں میاں بیوی ہو۔ کل ولیمے کا بندوبست کرتا ہوں۔ ابھی تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ اور پلیز اب مزید کوئی ڈرامہ مت کرنا۔ ماہر نے شیزا کو ایک خطرناک نظر سے دیکھا۔ آؤ شیزا، تمہارا ایڈونچر ابھی باقی ہے۔ شیزا نے تھوک نکلا۔ اسے احساس ہوا کہ ماہر اب اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ماہر نے دروازہ لاک کیا اور اپنا کالا کوٹ بیڈ پر اچھال دیا۔ اس نے قمیض کے اوپر والے بٹن کھولے اور اپنی بیلٹ اتار کر بیڈ پر پٹکی۔ اس کے چہرے پر جو سنجیدگی تھی وہ شیزا کو ڈرانے کے لیے کافی تھی۔ دیکھو جعلی وکیل، پاس نہیں آنا، میں بتا رہی ہوں۔ شیزا بیڈ کی دوسری طرف بھاگنے لگی تھی۔ ماہر نے ایک ہی جسم سے بازو سے پکڑا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ شیزا کی سانسیں رکنے لگی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ایڈونچر کا؟ چلو آج میں تمہیں ایک ایسا ایڈونچر کرواتا ہوں جو تم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ ماہر نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ شیزا نے تڑپ کر اس کے ہاتھ پر اپنے دانتوں سے کاٹا اور موقع پاتے ہی گیلری کی طرف بھاگی اور گلاس ڈور اندر سے لاک کر دیا۔ ماہر نے باہر سے اسے دیکھا اور کندھے جھکا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، وہیں رہو، آج یہ ٹھنڈی ہوا تمہارا سارا ایڈونچر نکال دے گی۔ شیزا باہر کھڑی اسے چرا رہی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ماہر علی خان اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور ماہر علی خان کے بیڈ روم کی گیلری میں مری کی طرح یکمستہ ہواؤں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ شیزا جو تھوڑی دیر پہلے ماہر کو چرا رہی تھی اب سردی سے تھر تھرا رہی تھی۔ اس نے اپنے ریشمی دوپٹے کو خود کے گرد لپیٹا، مگر وہ پتلا سا کپڑا اس ٹھنڈ کا کیا مقابلہ کر سکتا تھا۔ گلاس ڈور کے اس پار ماہر بڑے سکون سے بیڈ پر لیٹا کتاب پڑھنے کا ناٹک کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل شیزا کے لرزتے وجود پر تھیں جو اب ٹھنڈ سے نیلی پڑ رہی تھی۔ شیزا نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی، مگر ماہر نے سنی انسنی کر دی۔ اس نے دانت کچکچائے۔ وکیل جان لے کر چھوڑے گا میری؟ شیزا نے دل میں سے غصہ اور پاؤں پٹکے، مگر جب سردی حد سے بڑھی اور اس کی قلفی جمنے لگی تو اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی۔ وہ گھٹوں میں سر دے کے وہیں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ ماہر نے جیسے اس کی سسکیاں سنی اس کا دل پسیج گیا۔ وہ اٹھا اور اسے آوازیں لگانے لگا۔ اندر آؤ شیزا، اس سے پہلے کہ تم جم جاؤ۔ لیکن شیزا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی تھک ہار کر دوبارہ سے بیڈ پر آ گیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ جب شیزا کو احساس ہوا کہ اب یہاں بیٹھنا ممکن نہیں تو شیزا لرزتی ہوئی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ پیر برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ وہ ماہر کے پاس سے گزرنے لگی کہ ماہر نے ایک ہی جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ شیزا کا ٹھنڈا وجود ماہر کے گرم جسم سے ٹکرایا تو ایک جھرجھری سے اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ اب کہو، کیا ابھی بھی ایڈونچر کا شوق باقی ہے؟ ماہر نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ اس کی گرم سانسیں شیزا کے گالوں پر ترش پیدا کرنے لگیں۔ شیزا نے پہلے تو مزاحمت کرنی چاہی۔ وہ ماہر کے سینے پر اپنے نازک سے ہاتھ مارنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے، میں آپ سے بات نہیں کر رہی۔ مگر ماہر کی گرفت آہنی تھی۔ اس نے شیزا کی قبر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا تھا۔ اب تم کہیں نہیں جا رہی شیزا، اب تم وکیل ماہر علی خان کی قید میں ہو۔ ماہر کی آواز میں وہ رعب اور کشش تھی کہ شیزا کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ماہر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی پیاس تھی۔ ماہر نے اپنی پوروں سے شیزا کے بھیگے ہوئے گالوں کو چھوا اور پھر دھیرے سے اس کی ٹھوری پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں شیزا کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ماہر نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تو شیزا کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود میں بجلی دوڑ گئی ہے۔ ماہر کا پیار کسی طوفان کی طرح تھا جو شیزا کی تمام شرارتوں کو بہا کر لے گیا تھا۔ اس نے ماہر کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ ماہر جی، اس نے جبھی آواز میں پکارا تو ماہر نے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا۔ خاموش شیزا، آج صرف دلوں کو بولنے تھا۔ اس رات کی خاموشی میں ان کے درمیان کی دوریاں مٹ گئی تھیں۔ ماہر نے اپنی تمام شدتیں اپنی شرارتی بیوی پر لٹا دی جو اب اس کے بازوؤں میں کسی زخمی پرندے کی طرح پرسکون تھی۔ ان کی یہ پہلی رات ان کی زندگی کا سب سے رومانوی موڑ بن گئی تھی۔ جہاں ماہر نے اسے جتایا کہ اس کے لیے کام امانی رکھتی ہے،
اگلی صبح جب کھڑکی سے دھوپ کی پہلی کرن شیزا کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ ابھی بھی ماہر کے مضبوط حصار میں قید تھی۔ ماہر اسے بڑی محبت سے سوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شیزا نے حرکت کی، ماہر نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ لیا۔ شیزا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنا بٹا سنبھالنے لگی۔ اوئے 2 نمبر وکیل، اپنی ٹھڑک مجھ پر نہ جھاڑو۔ تم نے جو رات میں ساتھ زبردستی کی اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ شیزا نے غصے سے اسے گھورا مگر اس کے چہرے کی سرخی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ماہر نے کہہ کر لگایا اور اسے دوبارہ بٹ پہ گرا کے اس کے قریب ہو گیا۔ بدلہ؟ وکیلوں سے بدلہ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا بیگم صاحبہ۔ اور رہی بات زبردستی کی، تو مجھے یاد ہے کہ تم نے کتنی جلدی ہتھیار ڈال دیے تھے، ماہر نے شرارت سے کہا تو شیزا نے اسے مکہ مارا۔ بدتمیز انسان، دور رہو مجھ سے۔ ماہر نے اس کی ایک نہ سنی اور دوبارہ سے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ وہ اس کے حسن میں اس قدر قید ہو چکا تھا کہ اسے دنیا مافیا کی خبر نہ تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ شیزا نے پوچھا جب ماہر نے اس کے گلے میں خوبصورت سونے کا لاکٹ پہنا جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پتھر جڑا تھا۔ اسے منہ دکھائی کہتے ہیں شاید۔ ماہر نے اسے پھر سے اپنے سار میں لیتے سرگوشی کی۔ شیزا نے لاکٹ کو چھوا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر ماہر کا انداز اس سے بھی زیادہ دلکش تھا۔ جو مرضی کر لو ماہر خان، میں پھر بھی بدلا لوں گی۔ شیزا نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے پھر سے اسے چھیڑا تو ماہر نے اس کی آواز کو اپنے ہاتھ میں دبا دیا۔ صبح کے سحر انگیز ماحول میں شیزا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ماہر نے اس لاکٹ میں صرف محبت نہیں بلکہ ایک ٹریکر بھی چھپا رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فہد چودھری جیسے درندے اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ماہر علی خان کے گھر میں آج ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ پورا حال سجا ہوا تھا اور جاوید صاحب مہمانوں کی فہرست فائنل کرنے میں مصروف تھے، لیکن ماہر کے ماتھے پر مسلسل بل پڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ فہد چودھری خاموش بیٹھنے والا آدمی نہیں ہے۔ ماہر نے شیزا کے گلے میں پہنائے گئے اس لاکٹ کو ایک بار پھر اپنے موبائل سکرین پر چیک کیا، جہاں ٹریکر کا سگنل بالکل درست کام کر رہا تھا۔ شیزا جو آج اپنے ولیمے کے لیے بے حد پرجوش تھی، اپنی بہترین سہیلی کے ساتھ شہر کے سب سے اچھے بیوٹی پارلر پہنچ چکی تھی۔ ماہر نے اسے بار بار فون کر کے بہت کچھ سمجھایا تھا۔ شیزا، وہاں سے کہیں نہیں جانا، اور جیسے ہی تیار ہو جاؤ مجھے کال کرنا، میں خود لینے آؤں گا۔ شیزا نے ہمیشہ کی طرح فون پر ایک کھلکھلاہٹ اچھالی۔ ارے ماہر جی، وکیلوں کی طرح تنگ مت کریں، میں پارلر میں ہوں، کسی جنگل میں نہیں۔ آپ فون رکھیں، مجھے میک اپ کروانا ہے۔ پارلر کے اندر کا ماحول پرسکون تھا اور شیزا ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی اپنے بالوں کی سیٹنگ کروا رہی تھی۔ اس نے میرون رنگ کا بھاری کامدار لہنگا پہن رکھا تھا جو ماہر نے خود اس کے لیے پسند کیا تھا۔ اچانک پارلر کے باہر شور بلند ہوا اور چند نقابپوش افراد اندر داخل ہوئے۔ پارلر میں موجود خواتین نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ شیزا نے ابھی مڑ کر دیکھنا ہی چاہا تھا کہ ایک بھاری ہاتھ نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اس کے ناک پر کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ شیزا نے تڑپ کر اپنے ہاتھ پاؤں مارے مگر چند سیکنڈز میں ہی اس کا پورا وجود سست پڑ گیا تھا اور وہ اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ اغواکاروں نے بڑی صفائی سے اسے ایک بڑی چادر میں لپیٹا اور پچھلے راستے سے کالی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی تھی کہ شہر کے سب سے طاقتور وکیل کی بیوی کو دن دہاڑے اٹھا لیا گیا ہے۔ ماہر علی خان اپنے کمرے میں بیٹھا کسی فائل پر دستخط کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ دوسری طرف شیزا کی سہیلی کی روتی ہوئی آواز تھی۔ ماہر بھائی، شیزا، اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ماہر کے ہاتھ سے پین گر گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب ہے اٹھا کر لے کر گئے ہیں؟ وہاں سیکیورٹی کہاں تھی؟ ماہر نے دھاڑتے ہوئے پوچھا مگر جواب میں صرف سسکیاں تھیں۔ اس نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ٹریکر کی لوکیشن چیک کی۔ ٹریکر کا سگنل اب شہر کے حدود سے باہر ایک پرانی فیکٹری کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ماہر کا خون کھولنے لگا۔ اس نے اپنے قریبی دوست ایس پی شاذل خان کو فون کیا۔ شاذل، شیزا کو اٹھا لیا گیا ہے، لوکیشن میں تمہیں بھیج رہا ہوں، مجھے ابھی اسی وقت فورس چاہیے۔ ماہر کی آواز میں درندگی تھی جو صرف تب پیدا ہوتی ہے جب کسی کی اپنی جان خطرے میں ہو۔ ابھی وہ گاڑی کی طرف بھاگ ہی رہے تھے کہ ماہر کے فون پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ کیسا لگا ایڈوکیٹ ماہر خان؟ اپنا ولیمہ اب تم ہمارے ساتھ مناؤ گے۔ دوسری طرف فہد چودھری کا کارندہ بڑے تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فہد چودھری کے خلاف تمام کیسز واپس لے لو اور وہ فائلیں ہمیں سونپ دو، ورنہ یاد رکھنا اس لڑکی کا انجام بہت برا ہوگا۔ ماہر نے دانت پیس لیے تھے۔ اگر اسے خراش بھی آئی تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔
فائلیں تمہیں مل جائیں گی، مگر پہلے میری بیوی کو سامنے لا۔ کال کٹ گئی تھی۔ ماہر نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اس کا دل ہتھوڑی کی طرح بج رہا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے شیزا نے اسے جعلی وکیل کہہ کر چرایا تھا اور اب وہ کسی درندے کے چنگل میں تھی۔ ماہر نے شاذل کو میسج کیا، وہ لوگ اسے شہر سے باہر گودام میں لے گئے ہیں، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، تم پیچھے سے گھیر لو۔ گودام کے اندر شیزا کو ایک بوسیدہ کرسی سے رسیوں کے ذریعے جکڑا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی پوری طرح کھلی نہیں تھیں۔ کلوروفارم کا اثر اب دھیرے دھیرے زائل ہو رہا تھا۔ شیزا نے اپنی بوجھل پلکیں چپکائیں تو اسے چاروں طرف اندھیرا اور صرف ایک اونچی کھڑکی سے آتی چاندنی کی مدھم لکیر دکھائی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور حلق پیاز سے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی کلائیاں موٹی رسیوں سے کرسی کی پشت کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں۔ اس کا میرون لہنگا جگہ جگہ سے مٹی میں اٹا ہوا تھا اور ماتھے پر سجا ٹیکا ایک طرف جھک گیا تھا۔ شیزا نے گہرا سانس لیا اور اپنی ہمت مجتمع کی۔ اسے ماہر کا وہ رعبدار چہرہ یاد آیا جو ہمیشہ اسے ڈراتا تھا، مگر آج وہی چہرہ اس کی طاقت بن رہا تھا۔ اوئے، کوئی ہے یہاں یا سب مر گئے ہو؟ شیزا کی آواز گودام کی خالی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تو کونے میں بیٹھے دو مسلح آدمی ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان میں سے ایک لمبا ترنگا گنڈا جس کے چہرے پر گہرا نشان تھا دانت نکال کر ہنسا۔ لو بھائی، وکیلنی صاحبہ کو ہوش آ گیا ہے، بڑی جلدی نیند ٹوٹ گئی تمہاری۔ وہ چلتا ہوا شیزا کے قریب آیا اور اپنی بندوق کی نالی اس کی ٹھوری کے نیچے رکھی۔ تجھے پتہ بھی ہے تو کہاں ہے؟ یہاں تیری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شیزا نے ذرا بھی خوف محسوس نہیں کیا بلکہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے اتنے غصے سے گھورا کہ گنڈا ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ تمہیں کڈنیپنگ کے اصول نہیں پتا؟ الو کے پٹھے، ماہر خان کے ہاتھ لگ گئے نا تو وہ تمہارا ایسا کیس لڑے گا کہ تم تاحیات جیل کی سلاخیں گنتے رہو گے۔ شیزا کا لہجہ اتنا دبنگ تھا کہ دوسرا گنڈا بھی قریب آ گیا۔ بڑی زبان چلتی ہے تیری، لگتا ہے تیرے شوہر نے تجھے بتایا نہیں کہ فہد چودھری سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ گنڈے نے کہکا لگایا تو شیزا نے کارت سے فرش پر تھوکا۔ فہد چودھری، وہ بزدل جو ایک عورت کو اٹھا کر اپنی جیت سمجھ رہا ہے، جا کر کہو اسے کہ ماہر علی خان نے اس کا ڈیتھ وارنٹ اسے دن سائن کر دیا تھا جب اس نے میری طرف میلی آنکھ سے دیکھا تھا۔ شیزا کی اس جرأت نے دونوں کلچن مٹا دیا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ روئے گی، گر گرائے گی، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ شیزا نے محسوس کیا کہ گھنٹے تھوڑے پیچھے ہٹے ہیں تو اس نے اپنی چال چلی۔ مطلب یہ کہ میرا موبائل میرے اس بیگ میں ہے جو تم لوگوں نے وہاں کونے میں پھینکا ہے، اور اس پر بھی ابھی میرے ہسبینڈ کی کال آنے والی ہے۔ اگر تم لوگوں نے وہ فون اٹینڈ نہیں کیا تو وہ جی پی ایس سے یہاں پہنچ جائے گا اور پھر تمہارا کیا ہوگا، سوچ لو۔ گنڈے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اوئے، موبائل کہاں ہے؟ ان میں سے ایک دیوارہ وار اس بیگ کی طرف بھاگا جو گاڑی سے اتارتے وقت پھینک گیا گیا تھا۔ شیزا کی نظریں ان کے ہر قدم کا پیچھا کر رہی تھیں۔ جیسی وہ دونوں بیگ کی تلاشی میں مصروف ہوئے، شیزا نے اپنی کلائیاں رسیوں کے اندر گھمانا شروع کی۔ وہ رسیاں کھردرے پن کی وجہ سے اس کی اچھل چھیل رہی تھی، مگر شیزا کو اس وقت درد کا احساس نہیں تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک جگہ سے گرہ تھوڑی ڈھیلی ہے۔ اس نے اپنے دانتوں کا استعمال کرتے رسی کو اوپر کی طرف کھینچا۔ اس کا دل ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس صرف چند منٹ ہیں، اس سے پہلے کہ واپس آئیں اسے آزاد ہونا تھا۔ ماہر نے اسے ہمیشہ ایڈونچر سے روکا تھا، مگر آج اسے اپنا سب سے بڑا ایڈونچر خود پار لگانا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے اپنی ایک کلائی رسی سے باہر نکالی تو اسے ایسا لگا جیسے اس نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ گودام کی حفظ زدہ فضا میں شیزا کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کی دائیں کلائی رسی سے آزاد ہو چکی تھی، مگر بائیں کلائی ابھی بھی بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی۔ ادھر کونے میں وہ دونوں اغواکار شیزا کے بیگ کو ادھیر رہے تھے۔ اوئے، اس میں تو کوئی موبائل نہیں ہے، یہ لڑکی ہمیں چونا لگا رہی ہے۔ لمبے گنڈے نے غصے سے بیگ زمین پر پٹکا اور فوراً پیچھے مڑا۔ شیزا نے فوراً اپنے آزاد ہاتھ کو دوبارہ رسی کے پیچھے چھپایا اور سر جھکا لیا تاکہ وہ اسے دیکھ نہ پائے۔ میں نے کہا تھا نا، وہ بیگ کی خفیہ جیب میں ہے، تمہاری عقل تو گھٹنوں میں ہے۔ شیزا نے آواز میں تراہٹ پیدا کی تاکہ انہیں لگے کہ وہ ڈر رہی ہے۔ دوسرا گنڈا بڑبڑاتا ہوا دوبارہ بیگ کی طرف جھکا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا شیزا کو انتظار تھا۔
اس نے پوری قوت سے اپنی بائیں کلائی کو جھٹکا تھا۔ رسی کی رگڑ سے اس کی نازک کھال چھل گئی تھی اور خون کی بوندیں اس کے میرون لہنگے پر گرنے لگی تھیں، مگر اس وقت اسے صرف اپنی آزادی عزیز تھی۔ ایک آخری زوردار جھٹکے کے ساتھ رسی کھل گئی اور شزا کا وجود کرسی سے الگ ہو گیا۔ وہ بلی کی طرح دبے قدموں اٹھی تھی اور اس کی نظریں ادھر ادھر کسی ہتھیار کی تلاش میں تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک پرانا مضبوط لکڑی کا ڈنڈا ٹکا ہوا تھا، جو شاید کسی پرانی مشینری کا حصہ رہا ہوگا۔ شیزا نے اسے تھاما۔ اس کا وزن کافی زیادہ تھا، مگر اس وقت اس کے اندر دوڑتا ہوا لہو اسے غیر معمولی طاقت دے رہا تھا۔ گنڈے ابھی بھی بیگ میں سر گھسائے بیٹھے تھے۔ مل گیا، یہ رہا آئی فون، ایک گنڈا خوشی سے چلایا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آئی فون نہیں بلکہ شیزا کا پرانا پاور بینک تھا۔ شیزا نے اپنے لب بھینچے اور دبے پاؤں کے بالکل پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ڈھونڈ لیا موبائل؟ شیزا کی سرد آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بندوقیں سیدھی کرتے، شیزا نے پورے زور سے ڈنڈا گھمایا اور پہلے وار میں ہی چھوٹے گنڈے کی کمر میں ایسی ضرب لگائی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی سے کڑک کی آواز آئی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لمبا گنڈا تیزی سے مڑا اور شیزا کی گردن دبوچنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تیری تو، وہ دھاڑا، مگر شیزا اب رکنے والی نہیں تھی۔ اس نے ڈنڈا چھوڑ کر اپنے ناخنوں سے گنڈے کے چہرے پر ایسی خراشیں ڈالی کہ اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ گنڈا تکلیف سے پیچھے ہٹا تو شیزا نے دوبارہ ڈنڈا اٹھایا اور اس بار اس کے سر پر نشانہ لے کر وار کیا۔ ڈنڈا گنڈے کی کنپٹی پر لگا تھا اور وہ چکرا کے زمین پر گر گیا تھا۔ شیزا ہانپ رہی تھی، اس کے بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے اور میرون لہنگا اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ اس نے گنڈے کی گری ہوئی پستول اٹھائی، اگر اسے چلانی نہیں آتی تھی، مگر اسے تان کر کھڑی ہو گئی۔ اب بولو، کون ہے 2 نمبر؟ شیزا کی آواز میں وہ گرج تھی جس نے ماہر سے سیکھی تھی۔ اچانک ماہر گاڑیوں کے ٹائروں کی چیخنے کی آواز آئی اور پھر پورے گودام میں پولیس کے سائرن گونجنے لگے۔ کالی مرسڈیز ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گودام کی زمین پر رکی اور اس سے پہلے کہ مٹی کے بادل چڑھتے، ماہر علی خان کسی بپرے شیر کی طرح گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی اپنی لائسنس یافتہ پسٹل تھی اور آنکھوں میں وحشت تھی جو صرف موت بانٹنے والوں کی ہوتی ہے۔ ماہر کے پیچھے ایس پی شاذل اور پولیس کی بھاری نفری تھی۔ ماہر نے جیسے اندر کا منظر دیکھا، اس کے قدم وہیں رکے۔ سامنے شیزا بکھرے بالوں اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ ایک ڈنڈا اور پستول تھامے کھڑی تھی اور 2 گنڈے زمین پر تڑپ رہے تھے۔ ماہر کا دل جو پچھلے 1 گھنٹے سے ساکت تھا ایک دم تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شیزا، اس نے اتنی بے چارگی اور محبت سے پکارا کہ شیزا کا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے ہاتھ سے پستول گرائی اور ماہر کی طرف بھاگی۔ ماہر نے اسے اپنی باہوں کے آئینی حصار میں چبا لیا تھا، جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ شیزا اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ماہر نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا اور اسے چومنے لگا۔ میں آ گیا ہوں جان، میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اکیلا چھوڑا۔ ماہر کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ شخص جو عدالت میں پتھر کا بت بنا رہتا تھا آج ایک چھوٹی سی لڑکی کے سامنے ٹوٹ رہا تھا۔ شیزا نے اس کے پیٹ میں ہلکا سا مکہ مارا۔ اگر تم 5 منٹ اور لیٹ ہوتے نا ماہر خان، تو میں نے ان دونوں کو مار ہی دینا تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی وہی شرط برقرار رکھی تھی۔ ماہر نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے ماتھے پر لگے زخم کو چوما اور پھر شاذل کی طرف اشارہ کیا۔ ان درندوں کو لے جاؤ شاذل، اور یاد رکھنا ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہوگا، میں صرف ماہر خان کی عدالت ہوگی۔ پھر ماہر نے شیزا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اب اسے بس اسے گھر لے جانا تھا، جہاں وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے محفوظ رکھ سکے۔ ماہر علی خان نے شیزا کو اپنی باہوں میں ایسے تھام رکھا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جو ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائے گی۔ گودام کی گردالو فضا سے نکل کر جب وہ گاڑی کی ٹھنڈک میں پہنچے تو شیزا کی آنکھیں تھکن اور صدمے سے موندنے لگی تھیں۔ ماہر نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ڈرائیور کو اسپتال کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ شیزا، میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو جان۔ ماہر کی آواز میں وہ تھراٹ تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے شیزا کے زخمی ہاتھوں کو اپنی لبوں سے لگایا، جہاں رسیوں کے نشان اب نیلے پڑ رہے تھے۔ شیزا نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولیں اور ماہر کے چہرے پر موجود اس بے پناہ کرب کو دیکھا۔ 2 نمبر وکیل، آپ رو رہے ہیں؟
اس نے دبی آواز میں شرارت کرنی چاہی، مگر اس کی آواز میں نکاہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ ماہر نے ایک لمبا سانس لیا اور اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ ہاں شیزا، میں آج ہار گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں ہر خطرے سے بچا لوں گا، مگر میری ایک چھوٹی سی غفلت تمہیں مجھ سے دور کر سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو۔ ماہر کا یہ اعتراف شیزا کے دل میں اتر گیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ سخت گیر وکیل اس سے کس قدر والہانہ محبت کرتا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ڈاکٹروں کی ٹیم نے شیزا کا معائنہ شروع کر دیا تھا۔ ماہر ایک لمحے کے لیے بھی اسے دور نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود شیزا کے زخموں پر پٹی کروائی اور جب نرس اسے آرام کرنے کا کہہ رہی کہ باہر نکلی تو ماہر نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی۔ وہ بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے شیزا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اب ہم کہیں نہیں جا رہے شیزا، جب تک تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ ماہر علی خان تمہارا پہرا دے گا۔ اگلے 2 دن ماہر نے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر صرف شیزا کی دیکھ بھال کی تھی۔ اس نے فہد چودھری کے کیس کی فائلیں ہسپتال کے کمرے میں ہی منگوا لی تھی، مگر اس کی نظریں فائلوں سے زیادہ شیزا کے چہرے پر رہتی تھیں۔ جاوید صاحب جب ملنے آئے تو ماہر نے انہیں صاف کیا کہ اب شیزا کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے، اور ولیمے کی تاریخ تبھی طے ہوگی جب میری بیوی خود کو تیار محسوس کرے گی۔ شیزا جو اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی، ماہر کی اس پوزیسونیس کا خوب مزہ لے رہی تھی۔ ماہر جی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ کڈنیپ ہونے سے آپ اتنے سدھر جائیں گے تو میں پہلے ہی کسی کو کہہ دیتی مجھے اٹھا لینے کو، شیزا نے سیب کاٹتے ہوئے کہا تو ماہر نے اسے ایسی تیکھی نظروں سے گھورا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ایسی بات دوبارہ مت کرنا شیزا، ورنہ میں تمہیں تاحیات اس کمرے میں نظر بند کر دوں گا، ماہر نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی محبت شیزا سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ 2 ہفتے بعد ماہر علی خان کے گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ آج ان کے ولیمے کا دوبارہ انتظام تھا، مگر اس بار سیکورٹی اتنی سخت تھی کہ پرندہ بھی پڑ نہیں مار سکتا تھا۔ شیزا نے سنہری رنگ کی کامدار جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے گلے میں وہی لاکٹ چمک رہا تھا جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ ماہر جب اسے لینے کمرے میں آیا تو اس کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے رک گئیں۔ تمہارا حسن آج مجھے اپنا کیس ہارنے پر مجبور کر سکتا ہے بیگم صاحبہ، ماہر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ دونوں جب ہال میں داخل ہوئے تو میڈیا کے کیمروں نے انہیں گھیر لیا۔ ماہر نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر مائک تھاما اور سب کے سامنے اعلان کیا، آج میں یہاں صرف اپنی شادی کا جشن نہیں منا رہا، بلکہ یہ اعلان بھی کر رہا ہوں کہ کل فہد چودھری کے کیس کی آخری سماعت ہے اور میں اسے ایسی سزا دلواؤں گا کہ پھر کوئی کسی کی عزت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ولیمے کی تمام تھکن اور مہمانوں کی مبارکبادوں سے دور جب ماہر علی خان کی کالی مرسڈیز کر کے پورچ میں آ کر رکی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ فضا میں کھنکی بڑھ چکی تھی اور یکبستہ ہوائیں گھر کے گرد لگے درختوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ ماہر نے گاڑی بند کی اور ایک گہرا سانس لے کر برابر والی سیٹ پر دیکھا جہاں شیزا اپنے بھاری سنہری لہنگے اور جویلری کے بوجھ تلے دبی اونگ رہی تھی۔ اس کا سر سیٹ کی بوجھ سے ایک طرف ڈلکا ہوا تھا اور چند آوارہ لٹیں اس کے گلابی گالوں کو چھو رہی تھیں۔ ماہر کے چہرے پر ایک دلنشین مسکراہٹ آئی۔ وہ شخص جو عدالتوں میں لوہا پگھلا دیتا تھا اس وقت اپنی شرارتی بیوی کے معصوم سراپے کے سامنے ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس نے جھک کر بہت نرمی سے شیزا کے کندھے کو چھوا۔ شیزا اٹھو جان، گھر آ گیا ہے۔ شیزا نے مری ہوئی آواز میں کچھ بڑبڑایا اور اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ماہر کی مقناطیسی آنکھیں تھیں جن میں تھکن کے باوجود ایک عجیب سی چمک تھی۔ اوئے وکیل صاحب، اتنی جلدی گھر آ گئے؟ ابھی تو میں خواب میں فہد چودھری کو کچہری کے چکر لگوا رہی تھی، شیزا نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا تو ماہر نے کہکا لگایا اور گاڑی سے باہر نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ چلو اب خواب سے باہر آؤ اور حقیقت کا سامنا کرو کیونکہ اب تم باقاعدہ میری قید میں ہو۔ وہ دونوں جب لاؤنج سے گزر کر اپنے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو وہاں کی خاموشی اور مدھم روشنی نے ایک جادوئی سما باندھ رکھا تھا۔ ماہر نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر ڈالا اور شیزا کی طرف مڑا جب اپنے بھاری زیورات پاڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مسلسل بربرا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ ڈیزائنر اتنے مشکل لاک کیوں لگاتے ہیں، جیسے کوئی تجوری بند کر رکھی ہو۔
ماہر خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں نے شیزا کے نازک ہاتھوں کو ہٹایا اور خود اس کے گلے کے ہار کا پیچ کھولنے لگا۔ ماہر کا لمس شیزا کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی ہے۔ ماہر نے ہار اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی شیزا، اتنی کہ میرا جی چاہ رہا تھا تمہیں سب کی نظروں سے چھپا لوں۔ ماہر کی سرگوشی شیزا کے کانوں میں شہد کی طرح گل رہی تھی۔ شیزا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور پھر ماہر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف پیار ہی پیار تھا۔ ماہر جی، آپ کو پتہ ہے جب میں اس گودام میں تھی تو مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھے مار دیں گے، بلکہ یہ تھا کہ اگر میں مر گئی تو آپ کو چھیڑے گا کون؟ شیزا کی آواز میں ایک پل کے لیے نمی آ گئی تھی۔ ماہر نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر لیا۔ کبھی ایسی بات دوبارہ مت کرنا شیزا، تو میری زندگی ہو، میری روح ہو۔ اس دن جب تمہیں اٹھایا گیا تو مجھے لگا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا، میرا دل کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ جو تم کہتی ہو نا دل کا احساس، وہ اس دن میں نے سچ مچ محسوس کیا تھا۔ ماہر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیا اور دیر تک وہیں ساکت رہا۔ کمرے کی فضا پوری طرح رومانوی ہو چکی تھی۔ ماہر نے شیزا کو اپنے حصار میں لے کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ شیزا کا سر اس کے چوڑے سینے پر تھا جہاں وہ ماہر کے دل کی تیز دھڑکن صاف سن سکتی تھی۔ سنیں ماہر خان، اب سے میں کوئی ایڈونچر اکیلے نہیں کروں گی۔ جہاں بھی جاؤں گی آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی، چاہے وہ عدالت ہو یا کوئی پہاڑ۔ شیزا نے اس کے کرتے کا بٹن گھماتے ہوئے کہا تو ماہر نے شرارت سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی۔ اچھا، تو پھر کل صبح عدالت چلنا میرے ساتھ، بہت اہم کیس ہے۔ شیزا نے فوراً منہ بھسوڑا۔ توبہ ہے، آپ سے تو پیار کی باتیں کرنا ہی فضول ہے، یہاں بھی وکالت لے آئے۔ ماہر نے ایک زوردار کہکہ لگایا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اسے شیزا کے پاؤں سے سینڈل اتار کر اس کے تھکے ہوئے پیروں کو سہلانے لگا۔ یہ وہ ماہر علی خان نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی، یہ وہ عاشق تھا جو اپنی محبوبہ کی ہر تکلیف کو اپنی جان پر لینے کے لیے تیار تھا۔ آج کی رات ہماری زندگی کی سب سے پرسکون رات ہے شیزا، تمام دشمنوں کو سزا مل چکی ہے اور اب صرف ہم ہیں اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا۔ ماہر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ شیزا کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ اس نے ماہر کے بازو پر سر رکھا اور دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں اترنے لگے۔ ماہر نے اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا تھا اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کی محبت کو کسی کی نظر نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے اپنی شرارتی بیوی کو اپنے دل کے سب سے محفوظ گوشے میں قید کر لیا تھا۔ صبح جب ماہر کی آنکھ کھلی تو ماہر نے دیکھا کہ شیزا ابھی بھی اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جیسے وہ کوئی بہت بڑا کیس جیت گئی ہو۔ ماہر نے جھک کر اس کے سر پر ایک ہلکا سا لمس چھوڑا اور سرگوشی کی۔ جاگ جاؤ وکیلنی صاحبہ، اب زندگی کا اصل ایڈونچر شروع ہونے والا ہے۔ شیزا نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اب وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس گھر کی دیواریں آج گواہ تھیں کہ ایک سخت گیر وکیل نے ایک شرارتی لڑکی کے سامنے اپنی انا کے تمام ہتھیار ڈال دیے تھے، اور یہ ان کی محبت کی پہلی باقاعدہ فتح تھی جس کا جشن وہ اپنے ہر آنے والے سانس کے ساتھ منانے والے تھے۔ ماہر نے ایک کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں نیا دن ایک نئی امید لے کر طلوع ہو رہا تھا اور اسے لگا کہ اب اس کی زندگی کے ہر فائل پر صرف خوشیوں کے دستخط ہوں گے۔ اگلے دن عدالت کا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ماہر علی خان نے جب اپنے دلائل شروع کیے تو جج سے لے کر مخالف وکیل تک سب دنگ رہ گئے تھے۔ اس نے نہ صرف چودھری کے خلاف قتل کے ثبوت پیش کیے بلکہ اپنی بیوی کے اغوا کی تمام ریکارڈنگز اور ٹریکر کی لوکیشنز بھی پیش کر دی جنہوں نے مجرموں کو بے نقاب کر دیا تھا۔ جج نے ہتھوڑا مارا اور فیصلہ سنایا۔ فہد چودھری اور اس کے بیٹے کو عمر قید اور تمام جائیداد کی ضبطگی کا حکم دیا جاتا ہے۔ عدالت کا کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا تھا مگر ماہر کی نظریں صرف عدالت کے باہر کھڑی اس لڑکی پر تھی جو سیاہ چشمہ لگائے سیڑھیوں پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماہر نے اپنا کوٹ کندھے پر ڈالا اور فاتحانہ انداز میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ اینکرز اور رپورٹرز اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے مگر ماہر نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ شیزا کے سامنے جا کر رکا تو شیزا نے اپنا چشمہ اتارا اور شرارت سے اسے چھیڑا۔
نیو ایڈونچر، ہانی مون ٹرپ، کیا خیال ہے ماہر جی؟ اب تو کیس بھی جیت گیا اور دشمن بھی جیل میں ہے۔ ماہر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور سب کے سامنے جھک کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہمارا اصل ایڈونچر تو اب شروع ہوا ہے شیزا۔ ماہری کی ٹھنڈی ہوائیں نہیں بلکہ مالدیپ کے گرم ساحل ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیمروں کی کلکس ہر طرف سے ہونے لگے تھے، مگر ان دونوں کے لیے وہ پل تھم گیا تھا۔ ماہر نے اسے اپنے باہوں میں لیا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اب ان کی زندگی کے سفر میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک لازوال محبت تھی جو عدالت کے کمرے سے شروع ہو کر زندگی کے حسین ترین موڑوں تک پھیل چکی تھی۔ شیزا نے ماہر کے کندھے پر سر رکھا اور دھیرے سے کہا، میرا 2 نمبر وکیل سچ میں نمبر 1 نکلا۔ اور ماہر کے کہے نے ماحول کو رومانوی بنا دیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر بیڈ روم کا دروازہ بند کرتے ہی شیزا نے اپنا پر صوفے پر اچھالا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے ماہر کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھا جو اپنی کلائی سے گھڑی اتار رہا تھا۔ تو ماہر جی، کب نکل رہے ہیں ہم پھر؟ میرا مطلب ہے کہ پیکنگ ابھی سے شروع کر دوں یا کل صبح تک کا وقت ہے؟ شیزا کے لہجے میں جوش اور بے چینی صاف نمایاں تھی۔ ماہر نے آئینے میں اسے دیکھا اور پھر بہت سنجیدگی سے مڑ کر شیزا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی عدالتی اسپاٹ پن تھا جو بڑے بڑے مجرموں کو لرزا دیتا تھا۔ کدھر جانے کی بات کر رہی ہو شیزا؟ اور یہ پیکنگ کس لیے؟ شیزا کی مسکراہٹ وہیں منجمد ہو گئی تھی۔ مطلب وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میڈیا کے سامنے اور مجھ سے کہا تھا کہ مالدیپ کے ساحل ہمارا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھول گئے؟ ماہر نے ایک لمبا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھے اپنی قمیض کے آستینے اوپر چڑھانے لگا۔ شیزا، وہ تو تمہیں خاموش کروانے کے لیے ایک جملہ تھا۔ تمہیں پتہ فہد چودھری کا کیس کتنا حساس تھا۔ میں ابھی شہر چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا، اور ویسے بھی کس نے کہا کہ ہم مالدیپ جا رہے ہیں؟ میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شیزا کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیرنے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے بلندی سے اسے زمین پر پٹک دیا۔ وہ 1 منٹ کے لیے بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ اس کا معصوم دل اس بے رخی کو سہ نہیں پایا تھا۔ آپ مجھے اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہاں سب کے سامنے آپ نے مجھے اتنے خواب دکھائے، مجھے لگا کہ شاید آپ بدل گئے ہیں، آپ کو میری خوشی کا خیال ہے، اور اب آپ اتنی آسانی سے مکر رہے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا تھا تاکہ ماہر اس کے آنسو نہ دیکھ سکے۔ جائیں، میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ وہی پتھر دل وکیل ہیں جو پہلے تھے، بس بدلہ لینے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا۔ شیزا اٹھ کر بیٹھ کے دوسری طرف جانے لگی کہ ماہر کی شوق آواز کمرے میں گونجی۔ ارے اتنی جلدی نتیجہ نکال لیا؟ وکیل کی بیوی ہو کر اتنی کمزور ججمنٹ؟ شیزا رکی مگر مڑی نہیں تھی۔ اس کے کندھے سسکیوں سے ہل رہے تھے۔ ماہر اٹھ کر اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا بیگم صاحبہ، میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں اور ٹکٹس بھی کروا لوں گا۔ میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ میری شرارتی بیگم جو ہر وقت مجھے پریشان کرتی ہیں خود تھوڑی سی پریشانی میں کیسی لگتی ہیں۔ شیزا نے بجلی کی تیزی سے مڑ کر اسے دیکھا۔ ماہر کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو وہ تب سج جاتا تھا جب کوئی کیس جیت جاتا تھا۔ شیزا نے غصے سے اس کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیے تھے۔ بدتمیز انسان، آپ کو اندازہ ہے میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ آپ ہمیشہ میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں سچ مچ ڈر گئی تھی کہ شاید آپ مکر گئے ہیں۔ ماہر نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سب نے حصار میں لے لیا۔ اچھا بابا، معذرت، بس اب رونا بند کرو، ہمیں بہت کچھ پلان کرنا ہے۔ شیزا نے اپنی ناک صاف کی اور دوبارہ جوش میں آ گئی۔ تو پھر بتائیں نا، وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ میں نے سنا ہے وہاں پانی کے اوپر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ہم وہیں رہیں گے نا، اور ہم ڈھیر ساری شاپنگ کریں گے۔ اور ہاں، میں وہاں جا کر پیراشوٹ پر بھی اڑوں گی، جسے پیرا سیلنگ بھی کہتے ہیں۔ ماہر نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بھائی، سب کریں گے، ہم وہاں خوب گھومیں گے، کشتی کی سیر کریں گے اور بس سکون سے وقت گزاریں گے۔ کوئی عدالت نہیں، کوئی کیس نہیں، صرف میں اور تم۔ اگلے دن گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جاوید صاحب اور گھر کے باقی افراد لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ماہر اور شیزا نے اپنے سفر کا ذکر کیا۔ جاوید صاحب کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شکر ہے ماہر، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ اس بچی نے پچھلے دنوں بہت کچھ سہا ہے، اسے اس تبدیلی کی ضرورت تھی۔ تم دونوں جاؤ، خوب انجوائے کرو، اور ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ گھر والوں نے شیزا کو ڈھیر نصیحتیں کی کہ وہاں اپنا خیال رکھنا اور ماہر کو زیادہ تنگ نہ کرنا، جس پر شیزا نے معصومیت سے زبان نکال کر ماہر کو چرایا تھا۔ اگلے 2 دن گھر میں ایک طوفان مچا تھا۔ شیزا نے 3 بڑے سوٹ کیس نکال لیے تھے
حالانکہ ماہر اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ ہم صرف چند دنوں کے لیے جا رہے ہیں، لیکن شزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا پورا کمرہ ہی ساتھ لے جائے۔ ماہر جی، وہاں فوٹو شوٹ بھی تو کروانا ہے نا، ہر جگہ کے لیے الگ جوڑا ہونا چاہیے۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی کپڑوں کا ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ ماہر بیچارہ صرف اپنے 2-3 سوٹ اور ضروری سامان ایک چھوٹے بیگ میں پیک کر کے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ماہر نے کالے رنگ کی جینس اور شرٹ پہن رکھی تھی جس میں وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا، جبکہ شزا اپنے گلابی رنگ کے ٹریک سوٹ میں کسی چھوٹی بچی کی طرح پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کی اڑان بھرتی ہی شزا نے ماہر کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا ایڈونچر آخرکار حقیقت بننے جا رہا ہے۔ طویل سفر کے بعد جب وہ مالدیپ پہنچے تو سورج ڈھل رہا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی شزا کی تھکن سے برا حال ہو گیا۔ سفر کی وجہ سے اس کا سر چکرا رہا تھا اور طبیعت بھی تھوڑی بوجھل سی ہو گئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا جس کی بڑی بڑی کھڑکیوں سے باہر چاندی کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماہر نے شزا کو بیڈ پر لٹایا اور اس کے جوتے اتارنے لگا۔ جان، طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے کیا؟ اس نے فکر مندی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بس تھوڑا سر میں درد ہے اور جی متلا رہا ہے، شاید جہاز کے سفر کی وجہ سے، شزا نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا۔ ماہر نے فوراً فون اٹھایا اور روم سروس سے رابطہ کیا۔ آج ہم باہر نہیں جائیں گے، میں نے یہی کچھ ہلکا پھلکا آرڈر کر دیا ہے، تم وہ کھاؤ اور آرام کرو۔ کل جب تم بہتر محسوس کرو گی تب ہم باہر نکلیں گے۔ تھوڑی دیر میں کھانا آ گیا تھا۔ ماہر نے خود اپنے ہاتھوں سے شزا کو سوپ پلایا اور اسے دوائی دی۔ وہ بڑے صبر اور محبت سے اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ شزا اسے خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ ماہر جی، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ماہر نے اس کے بال ماتھے سے ہٹایا اور مدھم سی روشنی میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو شزا، اور میری زندگی بھی۔ آج چپ چاپ سو جاؤ۔ شزا اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس رات مالدیپ کے اس کمرے میں صرف خاموشی اور سکون تھا، ایک ایسا سکون جو ان دونوں نے اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں کہیں کھو دیا تھا۔ اگلے چند دن ان کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ وہ وہاں کی خوبصورت فضاؤں میں گھومے، خوب باتیں کی اور ایک دوسرے کو نئے سرے سے پہچانا۔ ماہر کا وہ سخت لہجہ اب شزا کی شرارتوں کے سامنے موم ہو چکا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے چہروں پر ایک نئی تازگی تھی۔ ایئرپورٹ پر گھر والوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ماہر دور کھڑا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ شرارتی لڑکی اب ہمیشہ کے لیے اس کے دل کے کیس کو جیت چکی ہے۔ ہنی مون سے واپسی کے بعد ماہر علی خان کے گھر میں ایک نئی زندگی کا احساس تھا۔ اب ماہر کے لیے آفس جانا پہلے جیسا آسان نہیں رہا تھا، کیونکہ شزا کی آواز اور اس کی موجودگی اسے ہر پل اپنی طرف کھینچتی تھی۔ ایک صبح جب ماہر تیار ہو کر نیچے آیا تو اسے کچن میں کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف لپکا تو دیکھا کہ شزا سفید ایپرن پہنے آٹے میں اٹی کھڑی تھی اور فرش پر ایک کانچ کا گلاس ٹوٹا پڑا تھا۔ یہ کیا ایڈونچر کر رہی ہو بیگم صاحبہ؟ ماہر نے دروازے سے ٹیک لگا کے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شزا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی ناک پر آٹا لگا ہوا تھا اور بال ایک لاپرواہ جوڑے میں بندھے تھے۔ میں آپ کے لیے پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ بیلن تو میری بات ہی نہیں مان رہا۔ اس نے معصومیت سے بیلن ماہر کی طرف لہرایا۔ ماہر کہکا لگا کر اس کے قریب آیا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے اثار میں لے لیا۔ بیلن کو چھوڑو، تم خود میری بات نہیں مانتی تو یہ بیچارہ کیا مانے گا؟ ماہر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو شزا کا وجود سنسنا اٹھا۔ اس نے اپنے آٹے والے ہاتھ ماہر کے صاف ستھرے کوٹ پر رکھ دیے۔ اوہو ماہر جی، آپ کا کوٹ خراب ہو گیا، اس نے شرارت سے کہا تو ماہر نے کوٹ کی پرواہ کیے بغیر سے اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے شیلف سے لگا دیا۔ کوٹ تو دوسرا آ جائے گا شزا، مگر یہ جو تم نے دل کا حال کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ماہر نے جھک کے اس کی ناک پر لگا آٹا اپنے ابرو سے صاف کیا تو شزا کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی۔ ماہر جی، کوئی دیکھ لے گا، اسے دبی آواز میں کہا۔ میرا گھر ہے، میری بیوی ہے اور میرا ہی حق ہے۔ ماہر نے اسے اپنی گرفت میں لیتے جتا دیا تھا۔ اب کچن کا وہ ناشتہ تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا، مگر ان کی محبت کی چاشنی پورے گھر میں پھیل چکی تھی۔ شام کے وقت جب آسمان پر کالی گھٹائیں چھائیں اور تیز بارش شروع ہوئی تو شزا ایک دم خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ بھاگتی ٹیرس پر گئی اور بارش کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹنے لگی۔ ماہر جو اندر لائبریری میں کسی کیس کا مطالعہ کر رہا تھا شور سن کر باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ شزا بارش میں بری طرح بھیگ چکی تھی۔ ماہر نے گہرا سانس لیا اور اپنی فائل وہیں چھوڑ کر بارش میں قدم رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا شزا؟ بیمار پڑ جاؤ گی۔ ماہر نے اسے روکنا چاہا مگر شزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بارش میں کھینچ لیا۔
ماہر جی، کبھی کبھی قانون کی کتابیں چھوڑ کر قدرت اس قانون کو بھی محسوس کیا کریں، شیزا نے بارش میں گھومتے ہوئے کہا۔ ماہر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اب وہ دونوں بارش میں پوری طرح بھیگ چکے تھے۔ ماہر کی آنکھوں میں اس وقت وہ شدت تھی جو شیزا کو ہمیشہ بے بس کر دیتی تھی۔ اس نے شیزا کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے شیزا، میں پہلے کتنا خشک انسان تھا۔ میری زندگی صرف عدالت کے کمروں اور فاصلوں تک محدود تھی، مگر تم نے آ کر سب بدل دیا ہے۔ ماہر نے نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف ماہر کے لیے پیار تھا۔ شیزا نے اپنی سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں ماہر کے دل کی دھڑکنیں اب بے ترتیب رقص کر رہی تھیں۔ میں نے تو صرف آپ کو جینا سکھایا ماہر جی، ورنہ آپ تو سچ مچ پتھر کے وکیل بن چکے تھے۔ ماہر نے اسے مزید زور سے بھینچ لیا، اور بارش کی اس ٹھنڈک میں ان کے جذبات کی تپش نے ایک نیا ماحول تخلیق کر دیا تھا۔ ماہر نے اسے اٹھایا اور سیدھا کمرے کی طرف لے گیا، جہاں آج کی راہ صرف ان کے نام تھی۔ کچھ روز بعد ماہر کی سالگرہ کا دن تھا، اور شیزا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اسے دنیا کا بہترین سرپرائز دے گی۔ اس نے پورے گھر کو مدھم روشنی اور ماہر کی پسندیدہ خوشبوؤں سے مہکا دیا تھا۔ جب ماہر رات دیر سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو پورا گھر خاموش تھا۔ اسے لگا شاید شیزا سو گئی ہے، مگر جیسے اس نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ پورا کمرہ موم بتیوں کی روشنی میں نہایا ہوا تھا، اور بیچ میں شیزا ایک سیاہ ساڑی پہنے کھڑی تھی، جس میں وہ کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ماہر نے قدم آگے بڑھایا۔ یہ سب کیا ہے شیزا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ شیزا نے قریب آ کر اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ماہر جی، آج آپ کا سب سے بڑا کیس حل ہونے والا ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ ماہر نے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا۔ کون سا کیس؟ شیزا نے دھیرے سے ماہر کا ہاتھ اٹھا کر اپنی پیٹھ پر رکھا۔ وہ کیس جو قدرت نے ہمارے درمیان بھیجا ہے ماہر جی، ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ ماہر کا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اس نے زندگی میں بہت سے کیس جیتے تھے، مگر یہ فتح اسے کائنات کی سب سے بڑی جیت لگی تھی۔ اس نے شیزا کو دیوانہ وار اپنے قریب کیا اور اسے ہوا میں گول گول گھمانے لگا۔ سچ شیزا، تم نے مجھے وہ خوشی دی جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ ماہر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا کا بہترین باپ بنوں گا، اور تم تو میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس نے ماہر خان کو مکمل کر دیا۔ اس رات ان کی محبت نے ایک نئی منزل پا لی تھی، جہاں صرف 2 روحیں نہیں بلکہ ایک نیا وجود ان کے درمیان محبت کی کڑی بننے والا تھا۔ ماہر علی خان اب صرف ایک وکیل نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل انسان تھا جس کی کائنات شیزا کے گرد گھومتی تھی۔